تو حضور کے اوصاف میں حضور کی سیرت ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا آپ کے یہ وصف ہیں کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں۔ ہم کسی کا بوجھ تو دور کی بات ہے، ہم گلی سے محلے سے نکلیں اور غریب کے بچے بھی اسی راستے کے اندر کسی سکول میں پڑھتے ہوں اور وہ بیچارے پیدل جا رہے ہوں تو ہم ان کو اپنی گاڑی خالی گاڑی میں نہیں بٹھاتے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے کیوں جائیں، تو ہم نے کسی کا بوجھ کیسے اٹھانا ہے؟ ہم غریب کے بچوں کو وہاں ڈراپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بچوں کا سٹیٹس نہیں ہے کہ یہ بچے ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ یہ نفس اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ یہ اس کو لگتا ہے کہ میرے بچے خراب ہو جائیں گے، میرے بچوں کا سٹیٹس نہیں ہے، اور اس کو اس پہ شرم آتی ہے، حالانکہ یہ عزت افزائی کا ذریعہ تھا، یہ دین تھا ہمارا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ اور چھٹی بات جو ام المومنین نے کہی اور وہ یہ کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ جب خیر کے راستے میں، سچائی کے راستے میں کوئی بندہ پھنس جاتا ہے تو آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، تو کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ معاشرے کے اندر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، وہ پھنس گیا ہے تو آپ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے رسک لے لیتے ہیں، پریشانی اٹھا لیتے ہیں، ظالم کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ 6 وصف بیان کرنے کے بعد ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور سے عرض گزار ہوتی ہیں کہ حضور جس شخص میں یہ وصف ہو کیا اس کو رب تنہا چھوڑ دے گا؟ تو لفظوں کے اندر جو جان ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ تو یہ سیرت کے 6 عنوان ہیں جو حضور کی زوجہ بتاتی ہیں، اور یہ برجستہ ایک ہوتا ہے تیاری کے ساتھ میں آیا ہوں اور میں نے کچھ چیزیں سوچی ہیں، کسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے یہ شخص کیسا ہے تو فوراً زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس کا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ ویسے تو کسی کو کھنگالنے بیٹھ جائیں تو اس کی سیرت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں کہ یہ خوبی بھی ہے، یہ بھی خوبی ہے، بہت ساری خوبیاں تلاش کرنے سے ملتی ہیں، لیکن جب کسی کے بارے میں پوچھو فلاں کیسا ہے تو برجستہ زبان پہ جو جملے آئیں وہ اس کی نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ اس کے واضح وصف ہوتے ہیں۔ اور پھر بیوی سے پوچھو، اللہ اکبر، وہ ہمارے تو پنجابی میں کہتے ہیں سارا زمانہ مان لے بیوی نہیں مانتی، لیکن زوجہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ اب ان 6 خوبیوں کو میں اور آپ دیکھیں اور ان خوبیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی خوبی دیکھ لیں، لمبا کتاب نہیں ہے، اس عنوان سے پہلی چیز کیا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کا رویہ کوئی بھی ہو آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی ضرورت کے لیے آپ جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کسی کو ترغیب دیتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو جو حق کے راستے پر پھنس جاتے ہیں آپ ان کی اعانت کرتے ہیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی، بیٹے، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ زندگی جو آج ہم نے سمجھ لی ہے یہ زندگی نہیں ہے، زندگی اچھی اقدار کا نام ہے۔ تمانیت جو ہے وہ ان عالی شان چیزوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے، تمانیت کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں۔ اگر ہم ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے لیے نافع بن جائیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ جب ہم اچھائی کی چابی بن جائیں گے، کلید بن جائیں گے خیر کی، اور شر کا تالا بن جائیں گے تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک اس بات پہ کڑتے بھی ہیں، بات بھی ہوتی ہے، روز جو ہے وہ ڈبیٹس بھی سنتے ہیں کہ یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔
معاشرہ جدھر جا رہا ہے میں دیکھوں میں کدھر جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا میرے ذمے جو فرائض تھے میں نے ان کو پورا کر لیا، اور میں ذمہ دار اپنا ہوں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قرآن نے کہا اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچاؤ، پھر اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ تو سب سے پہلے تو میں خود ہوں، سب سے پہلے تو آپ خود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں خواتین و حضرات، یہ کوئی 2-1 ہزار نہیں ہیں، یہ لاکھوں لوگ ہیں۔ آپ یہاں سے نکل کے ایک معاشرے کی قیادت کرنے والے ہیں۔ آپ کے رویوں سے تبدیلی آئے گی پورے معاشرے کے اندر۔ آپ نے اور میں نے طے کرنا ہے کہ دیکھو، میں اگر یہ طے کر لیا ہے کہ میں منبر کی ذمہ داریوں پہ ہوں اور یہاں سے بیٹھ کر کے میں معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے اپنے کردار کو بہتر کروں گا، اور جہاں سے تک ممکن ہوا میں نے کیا، تو آج جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابھی کل کی تاریخ میں ایک سکھ لڑکی صرف ایک شارٹ کلپ سن کے اسلام قبول کرتی ہے، اور وہ کوئی میرا میسج نہیں تھا، وہ رسول کریم کا پیغام برحق تھا جس سے اس کے سینے کے اندر اسلام کا چراغاں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سب لوگوں کے لیے عملی کردار بن جائیں تو یہ معاشرہ، اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت بہت ساری ہے، لیکن ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں کو سنورنا چاہیے، حکومت کہتی ہے عوام خراب ہے، عوام کہتے ہیں حکومت خراب ہے، اور یہ سب کچھ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر اور نیچے سے عذاب نازل کرے۔ تو علماء تفسیر نے لکھا اوپر کا عذاب یہ ہے کہ پتھر برسیں یا بے موسمی بارشیں ہوں، نیچے کا عذاب یہ ہے زلزلے آئیں یا زمین فصل دینا چھوڑ دے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ اور ایک اور یہ کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں اور تمہارے ماتحت خائن ہوں، یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ کیا میں اور آپ اس عذاب میں مبتلا نہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اولاد کی طرف سے، اولاد نے ماں باپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اذیت میں مبتلا ہے ماں باپ، اس لیے پالا پوسا جاتا ہے کہ وہ اذیت میں مبتلا کر دیں۔ تو یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں، زندگی یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، اور یہ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی اگر ہو بھی تو ایسے چٹکی بھر میں گزر جاتی ہے۔ آپ اور میں اگر دیکھیں تو میں 50 سال تک پہنچ گیا ہوں، کوئی 60 سال تک، کوئی 20، کوئی 25، کوئی 30۔ اب دیکھیے گا کہ یہ گزرتے ہوئے وقت کتنا لگا ہے۔ کل کی کہانی تھی، ہم گلیوں میں کھیلتے تھے اور آج یہاں بیٹھے۔ تو جب 50 سال یوں چٹکی بھر میں گزر گئے ہیں تو باقی اگر کوئی سانسیں ہیں تو وہ بھی ایسے گزریں گی۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے، اس کو کھیتی کہا گیا، آخرت کی کھیتی ہے دنیا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہوتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل وہی اٹھاتا ہے۔ تو آج بوائی کا موسم ہے، ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اچھے صالح پاکیزہ اعمال بچا لائیں، اور حضور کی سیرت ہمارے سامنے روشن اور واضح ہے، ہم عمل کرنا شروع کر دیں اور زندگی خود بخود خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ حضور کی سیرت کا جمال ہے، آپ حضور کی ایک پہلو پہ عمل کرنے لگ جائیں کہ سیرت کا یہ عنوان میں اپنے اندر اتاروں گا، تو جب وہ آپ اتار لیتے ہیں اس کی برکت سے اللہ دوسری چیز آپ کو خود عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم عملی طور پہ اپنے آپ کو بدلنے لگیں گے تو ہم سال بعد 2 سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے، اور اگر ہم نہیں بدلنا چاہیں گے تو زندگیاں بھی لگ جاتی ہیں تو تبدیلی نہیں آتی۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت کا جمال، حضور کی سیرت کا نور عطا فرمائے، دنیا آخرت